بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ٹریڈ سائیکالوجی چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے گیسٹارٹ لا آف پرسیپچول آرگنائزیشن کے بارے میں ہے، اور پہلے میں گیسٹارٹ اسکول آف تھاٹ پر بہت ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکی ہوں۔ اگر آپ کو وہ دیکھنی ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی، وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم پرسیپشن کے ٹاپک میں گیسٹارٹ لا آف پرسیپچول آرگنائزیشن کو دیکھیں گے، اور یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری سائیکالوجی میں، ہمیں یہ اچھے سے آنے چاہیے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب گیسٹارٹ اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوا تھا ریئیکشن ٹو اسٹرکچرزم، تب اسٹرکچرزم والوں کا کہنا تھا کہ جی چیزوں کو سپلٹ میں دیکھا جائے، یعنی ٹکڑوں میں دیکھا جائے ایک چیز کو، تو ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن گیسٹارٹ اسکول آف تھاٹ کا کہنا تھا کہ چیزوں کو ایز اے ہول دیکھا جائے، ان کو ٹوٹل یعنی ان کا کلی جائزہ لیا جائے، تو اس چیز کو کہتے تھے گیسٹارٹ والے، اس چیز پر زور دیتے تھے۔ Developed by German psychologist, this Gestalt law describe how the human perceive the world around them through the psychological process known as a perceptual organization. جرمن سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے گیسٹارٹ لا آف پرسیپچول آرگنائزیشن کو ڈیولپ کیا تھا۔ ان میں کٹکوفکا، کولہر آ جاتے ہیں جو کہ مین ہیں۔ اور اب جو چیزوں کو ایز اے ہول جب دیکھا جاتا ہے چیزوں کو، تو ہم کسی بھی ایک امیج پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے چیزوں کو ایز اے ہول دیکھنا ہوتا ہے، نہ کہ ہم نے ایک چیز پہ آبزرویشن کر کے اسے ختم کر دینا ہے۔ ہم نے اس کے راؤنڈ اباؤٹ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ فرسٹ ون پہ آ جاتا ہے جی فگر اینڈ گراؤنڈ۔ دی فگر گراؤنڈ پرنسپل اسٹیٹ دی پیپل انٹینسولی پرسیو آبجیکٹ ایز ایدر بینگ ان دی فور گراؤنڈ اور دی بیک گراؤنڈ۔ ایسی چیزیں جو کہ ماحول میں نمایاں خصوصیات رکھتی ہوں وہ فگر کہلاتی ہیں، جو کہ پرومیننٹ ہوں، اور وہ چیزیں جو کہ نمایاں نہ ہوں اور واضح نہ ہوں، یعنی کہ وہ بالکل بھی ماحول میں پرومیننٹ نہ ہوں، ان چیزوں کو کہتے ہیں گراؤنڈ۔ آپ کو جو پکچر اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، اس کے تھرو فگر اینڈ گراؤنڈ کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ نے پہلی نظر میں جس چیز کو دیکھا وہ ایک ٹری ہے، اور جب آپ نے ادھر ادھر معائنہ کیا تو آپ کو ایک لائن اور ایک منکی بھی نظر آیا ہوگا، تو یہ ہمارا گراؤنڈ ہے، یعنی کہ ایک پرومیننٹ چیز جو کہ ٹری ہے وہ ہے ہماری فگر، اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے ہمارا گراؤنڈ۔ اس چیز کو کہتے ہیں فگر اینڈ گراؤنڈ۔ نیکسٹ ہے جی پراکسیمیٹری۔ دی لا آف پراکسیمیٹری اسٹیٹ دی ہیومن پرسیو اسٹیمولائی دیٹ آر دی کلوز ٹو ایچ ادر بائی گروپنگ دیم اینڈ ریکگنائز دیم ایز اے پارٹ آف سیم آبجیکٹ۔ یعنی ماحول میں ہمارے جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں جو اسٹیمولس موجود ہوتے ہیں وہ قریب قریب ہوں، کلوز ہوں، اور ایک جیسی خصوصیات رکھتے ہوں، تو ہم جب اسے پرسیو کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو ہم ان کے خود بخود ایک الگ الگ گروپ بنا لیتے ہیں، ان کو گروپ میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور پھر ٹوٹلی پرسیو کرتے ہیں۔ جیسا کہ پکچر میں شو ہو رہا ہے کہ ہم نے دو گروپس میں ان کو ڈیوائڈ کر دیا ہے سرکلز کو، اور اب ہم ان دونوں کو ایک الگ لائن کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تھرڈ پہ آ جاتا ہے جی سملیرٹی۔ دی لا آف سملیرٹی اسٹیٹ دیٹ دی سملر تھنگس ٹینڈ ٹو اپیئر گروپ ٹوگیدر۔ جب ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کسی اسٹیمولس کو جو کہ آپس میں مشابہت رکھتے ہیں ان کو ایک علیحدہ گروپ میں ڈیوائڈ کر دیں، ان کو ایک علیحدہ گروپ کی شکل دے دیں، اس چیز کو کہتے ہیں سملیرٹی۔ جیسا کہ اس پکچر میں ٹرائنگل شیپ اور سرکل شیپ جو ہے وہ ایک اپنی علیحدہ علیحدہ گروپ میں ڈیوائڈ ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ٹرائنگل کو ہم علیحدہ سے پرسیو کر سکتے ہیں اور سرکل شیپ کو ہم علیحدہ سے پرسیو کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم انہیں دو گروپس میں ڈیوائڈ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آ جاتا ہے جی گڈ فارم۔ دی گیسٹارٹ لا آف گڈ فارم ڈسکرائب دی ٹینڈنسی آف اے پرسن ٹو پرسیو فارم آف سملر شیپ، فارم، کلر، پیٹرن اینڈ ادر ایٹریبیوٹ ان گروپ۔ اس کے مطابق ہم اپنی خصوصیات کی وجہ سے کسی بھی اسٹیمولس کو چینج کر کے، اس کی شیپ، اس کا کلر، اس کا پیٹرن چینج کر کے ہم اسے کسی اور فارم میں لا سکتے ہیں، ایک گڈ فارم میں جو ہمیں اچھی لگتی ہے اس فارم میں ہم اسے لے کے آ سکتے ہیں۔ گڈ فارم کی وجہ سے ہم سامنے دی گئی جو تصویر ہے اس کو ہم دو ٹرائنگل شیپس میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ آ جاتا ہے گڈ کنٹینیوشن۔ A law of continuations that the human eye follow lines, curves and sequence of shape in order to determine a relationship between design and element۔
ہم کسی بھی ڈیزائن کے عناصر کے درمیان کے تعلق کو، ان کے ریلیشن شپ کو، اور اس میں جو ایلیمنٹس موجود ہیں لائک کسی بھی شیپ کے سیکوینس یا کسی بھی کروز کے درمیان کا ریلیشن شپ کو ہم جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس پکچر میں دیکھا جا رہا ہے کہ اے والے جو لائن ہے یا اے والے گروپ کو ہم علیحدہ سے پرسیو کر رہے ہیں اور بی والے کو علیحدہ سے۔ نمبر 6 پہ ہے کلوئر۔ اللہ اکارڈنگ ٹو دی لا آف کلوئر وی پرسیو ایلیمنٹس ایز belonging to the same group if they seem to the complete some entity۔ اکارڈنگ ٹو دس لا ہم کسی بھی ادھوری شکل یا کسی بھی انکمپلیٹ جو فگر ہے اس کو پرسیو کر سکتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اپنے پرسیپشن کے تھرو۔ جیسا کہ اس پکچر میں دیکھا جا رہا ہے کہ پکچر کے کچھ پارٹ مسنگ ہیں جن کو ہم ایزیلی پرسیو کر رہے ہیں کہ یہ کون سی چیزیں ہیں، ہم ایزیلی ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ یہ جو ہے فگر سینٹر والی یہ ایک ڈاگ کی ہے اور لیفٹ والی جو ہے ایک پانڈا ہے۔ اس طرح سے ہم جو ہے انکمپلیٹ فگر کو بھی پرسیو کر پا رہے ہیں۔ نمبر 7 پہ آتا ہے کامن فیٹ۔ دس پرنسپل اسٹیٹ دیٹ دی پیپل ول گروپ ٹوگیدر تھنگز دی پوائنٹ اور موونگ ان دی سیم ڈائریکشن۔ اکارڈنگ ٹو دس پرنسپل جس اسٹیمولس میں ایک ہی سمت یا ایک ہی طرح حرکت کر رہے ہوں ان کو ہم ایزیلی پرسیو کر سکتے ہیں اور ان کے گروپ بنا لیے جاتے ہیں، جیسا کہ پی ٹی کرتے ہوئے بچے اور پرندوں کا ایک اڑتا ہوا جھنڈ، یہ اس کی مثالیں ہیں، جیسے کہ ہم ان کو ایک علیحدہ پرسیو کر لیتے ہیں، ایک ہی سمت میں ان کی حرکت ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جیسا کہ اس پکچر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہیں پہ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔